أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ثم لا يخفى أن البحث في حجية مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا. بحث آغا خون جو ہے طرح کر رہے ہیں، اگر جس کو پہلے تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں لیکن پھر بھی بحث یہ ہے کہ آیا استصحاب سے بحث جو ہے وہ مسئلہ اصولی ہے یا مسئلہ اصولی نہیں ہے. السلام ورحمۃ اللہ. یا قاعدہ فقہیہ یا مسئلہ فقہیہ ہے. تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مسئلہ اصولی کا معیار اور میزان کیا ہے. کہتے ہیں کہ مسئلہ اصولی کا معیار یہ ہے کہ جس کا نتیجہ حکم شرعی کلی کے قیاس میں کبرا واقع ہو. ٹھیک ہے، مثلا ہم کوئی بھی حکم شرعی استنباط کرتے ہیں تو لابد کہ وہ استنباط کرتے ہیں، قیاس ترتیب دیتے ہیں کہ مقدمہ صغرا ہو کبرا ہو. تو اس حکم شرعی کے استنباط میں جو ہم قیاس بناتے ہیں اس کا جو کبرا واقع ہو، جس کے بعد جو نتیجہ ملے گا وہ حکم شرعی ہوگا، اس کبرا القیاس کو مسئلے اصولی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہی جو مثلا حجت ہے. اب اس میں بہت آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اگر کوئی تحقیق کر لے تو آیا حتماً کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ علت اخیرہ ہے. حکم شرعی کے اخذ کرنے میں جو علت اخیرہ ہے، جو جزء آخر ہے، اسی کو مسئلہ اصولی سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن بعض اس میں اشکال کرتے ہیں، بعض کیل و کال وغیرہ بہت ہیں. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، اصلا صلی کیا ہے، صیغۃ امر وکل صیغۃ امر ظاہر فی الوجوب فصلی ظاہر فی الوجوب. اب یہاں جو ہے صلی صیغۃ امر یہ صغرا ہے، وَكُلُّ صِيغَةِ أَمْرٍ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ فَصَلِّ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ. تو یہ جو ہمارا کبرا ہے، اگرچہ یہ علت اخیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا ہے، اصول کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے. بہرحال ایک لب کے طور پر بیان کریں کہ حجیت سے جو بحث کی جاتی ہے وہ مسئلہ اصولی ہوتا ہے. لہذا ہم استصحاب کی حجیت سے بحث کرتے ہیں تو یہ مسئلے اصولی ہے. اگرچہ اس کی جو ہے بسا اوقات تطبیق ہوتی ہے، جس طرح کے قاعدے طہارت ہے یا دوسرے قواعد ہیں، وہ قواعد فقہیہ ہوتے ہیں.
اس کا بھی بسا کا جنبہ مکلف کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا مقلد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے شک تھا کہ یہ پانی پہلے تو پاک تھا بھی پاک ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر، تو وہ استصحاب جاری کر رہا ہوتا ہے موضوعات خارجیہ وغیرہ میں۔ بہرحال جو حجیت سے بحث کی جاتی ہے وہ حجیت سے بحث کون کرتا ہے؟ وہ فقیہ کرتا ہے، وہ مکلف اس فقیہ کا کام ہے، مقلد کا کام ہے، لہذا یہ حجیت سے بحث کرنا بتاتا ہے کہ یہ مسئلے اصولی اگرچہ اس کے بعض موارد کیا ہے وہ مکلف اور مقلد سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آغا خون جو ہیں وہ ایک آخر میں ایک اور راہ بتاتے ہیں کہ مسئلے اصولی ہے۔ یہ آغا خون کہتے ہیں کہ بس اوقات اگر ہم استصحاب میں کسی وجوب، حرمت، فلاں ان میں اگر استعمال کریں تو تھوڑا سا توہم ہوتا ہے کہ یہ شاید کیا مسئلے اصولی نہ ہو، کیونکہ ہم وجوب کا استصحاب کر رہے ہوتے ہیں، حرمت کا، فلاں کا، فلاں کا، لیکن بس اوقات ہم ایک ایسی چیز کو استصحاب میں لے آتے ہیں کہ جو عمل مکلف نہیں ہے، یہ تو وجوب فلاں یہ مسئلہ کیا ہے یہ افعال سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بس اوقات ہم مستقیماً حجیت کو بناتے ہیں استصحاب۔ مثلا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بنائے عقلا ہے، سیرت عقلا ہے، یہ سیرت عقلا قطعاً مثلا ہم کہتے ہیں کہ شریعت مقدسہ سے پہلے حجت تھی، شریعت نہیں آئی ہوئی تھی تو یہ سیرت عقلا کیا ہے؟ حجت تھی۔ اب شریعت نے آ کے اس میں تصرف کیا ہے، بعض چیزوں کو درست قرار دیا، امضا کیے، بعض کو رد کیا ہے، اس طرح مثلا اب پتہ نہیں چل رہا کہ آیا سیرت شریعت کے بعد بھی حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو ہم استصحاب کر کے لے آتے ہیں کہ قبل شریعت سیرت حجت تھی، ابھی بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو یہاں ہم نے خود حجت کو استصحاب کر کے لے آئے ہیں، تو حجت تو قطعاً مسئلے اصولی ہے، لہذا کیا ہے یہ استصحابی مسئلے اصولی ہوگا۔ اس کے بعد ایک لائن میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو اس وقت نزاع ہوگا کہ جب استصحاب کی تعریف جو میں نے کی ہے اس میں یہ نزاع ہوگا کہ یہ مسئلے اصولی ہے یا اصولی نہیں ہے، لیکن اگر جس طرح کے بعض بزرگان نے تعریف کی ہے کہ بنا العقلا، جس طرح کہ کل بھی عرض کیا تھا، بنا عقلا علی بقائے ما علم ثبوتہ، تو بنا عقلا اگر استصحاب کی تعریف ہی بنا عقلا سے ہو تو یہ تو یقیناً کیا ہے مسئلے اصولی ہوگا، کیونکہ بنا عقلا آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، مثلا آیا بنا عقلا کیا ہے تعبداً ثابت ہے صغروی طور پر، بعد میں ہم بحث کریں گے کہ آیا یہ حجت ہے یا نہیں ہے، تو یہ قطعاً کیا مسئلے اصولی بن جاتا ہے۔ وہاں کا اگر بعض کہتے ہیں کہ الظن بہ الناشی من ملاحظۃ ثبوت ہی، کہ یہ بنا عقلا ثابت ہے کہ ان کو ظن حاصل ہوتا ہے، چونکہ ایک چیز سابق میں تھی ابھی ہے یا نہیں، تو ان کو ظن حاصل ہوتا ہے کہ سبق جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے باقی ہونے پر ظن ہوتا ہے، تو اب چونکہ ظن ہوتا ہے تو ظن آیا حجت ہے یا نہیں ہے، تو اس سے بحث کرنا قطعاً اصولی اور مسئلے اصولی سے تعلق رکھتا ہے، ایک غیر اصولی نہیں مسئلہ، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم لا يخفى، اس کے بعد یہ بھی مخفی نہ رہے کہ ان البحث فی حجیت ہی، استصحاب کی حجیت سے بحث کرنا، مسئلۃ اصولیۃ، یہ مسئلے اصولی ہے۔ کیسے مسئلے اصولی ہے؟ کیونکہ یبحث فیہا، کیونکہ مسئلے اصول میں بحث کی جاتی ہے لتمہید قاعدۃ، کہ قاعدہ کو تیار کیا جاتا ہے، کیوں؟ تمہید قاعدہ تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیہ، تاکہ وہ واقع ہو استنباط احکام فرعیہ کے راستے میں۔ یہ وہی بات ہے کہ یعنی کبر القیاس واقع حکم شرعی کے استنباط میں۔
وَلَيْسَ مَفَادُهَا حُکْمَ الْعَمَلِ بِلَا وَاسِطَةٍ، اس استصحاب کا مفاد جو ہے وہ حکم العمل بلا واسطہ نہیں ہے. جس طرح کے مثلاً قاعدے طہارت وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا جو ہوتا ہے ایک رول اور کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ تطبیق کا ان کو جنبہ ہوتا ہے، تطبیق ہوتا ہے، یعنی ایک کلی اپنے مصادیق پر صدق کرنا. ٹھیک، تو کلی کا اپنے مصادیق پر صدق کرنا یہ تطبیق کہلاتا ہے. کہ انہو قاعدے طہارت وغیرہ وہ کیا ہے، ان حکم عمل سے تعلق رکھتے ہیں. اگر خود کہتے ہیں کہ نہیں ولیس مفادها حکم العمل بلا واسطہ، اس مسئلے اصولی کا جو مفاد ہے وہ حکم العمل بلا واسطہ نہیں ہے. وَإِن كَانَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، اگرچہ مفاد مسئلے اصولی یہ ہوتا ہے کہ وہ منتہی ہوتا ہے اس عمل کی طرف، کیونکہ اسی کے نتیجے سے ہی ہمیں کیا ہے وہ حکم عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن مستقیماً مسئلے اصولی عمل سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن ایک واسطہ سے تعلق رکھتا ہے. جب تک وہ کبرا واقع نہ ہو تب تک وہ حکم عمل کا نہیں بتاتا. کیف، کیوں کر یہ استصحاب کیا ہے وہ مسئلے اصولی نہیں ہو سکتا، جبکہ وَرُبَّمَا لَا يَكُونُ مَجْرَى الْاسْتِصْحَابِ إِلَّا حُكْمًا أُصُولِيًّا، بس اوقات دیکھتے ہیں کہ لا یکون مجرى الاستصحاب، استصحاب کا جو مجرا ہے اور مورد ہے وہ نہیں ہوتا مگر کیا ہوتا ہے حکماً اصولیاً، ایک اصولی حکم ہوتا ہے. مثلا کالحجیت، مثلا جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ سیرت عقلا پہلے حجت یقیناً تھی، اب شریعت کے بعد اب وہ سیرت حجت ہے یا نہیں ہے، تو پہلے حجت تھی اسی حجت کو ہم استصحاب کر کے لے آتے ہیں. یہ مسئلہ اصولی ہے، استصحاب یہ نہیں ہے. ھذا لو کان الاستصحاب عبارۃ عما ذکرنا، یہ اس صورت میں محل بحث ہوگا کہ جب استصحاب عبارت ہو، نام ہو، تعریف ہو کس چیز کے، عما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا کہ استصحاب کیا ہے. استصحاب کیا ہے کہ الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقاء، لیکن وَأَمَّا لَوْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ بِنَاءِ الْعُقَلَاءِ عَلَى بَقَاءِ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ، اگر استصحاب لوکان یعنی لوکان الاستصحاب عبارتاً نام ہو ان بناء العقلاء سے، کہ استصحاب کیا ہے بناء العقلاء علی بقاء ما علم ثبوتہ، کہ بناء عقلاء ہے کس بات پر کہ کہتی ہے کہ باقی ہے ما علم ثبوتہ، وہ چیز کہ جس کے بارے میں علم ہے کہ وہ پہلے ثابت تھی. تو اب چونکہ بناء عقلاء آ گئی ہے، بناء عقلاء کی حجیت سے بحث کرنا تو یہ قطعاً کیا ہے مسئلہ اصولی ہوگا. اس میں بھی یعنی دو طرح کے سغروی طور پر ثابت ہے بناء عقلاء یا نہیں ہے، ثانیاً اگر ثابت ہے تو پھر حجت ہے یا نہیں ہے. اب ظن بھی الناشی من ملاحظت ثبوت ہی، یا مثلا یہی ظن بالبقا ہو، یہ ظن بالبقا ناشی ہو من ملاحظت ثبوت ہی، کیونکہ پہلے وہ چیز ثابت تھی، ابھی اس میں اگر شک کیا جائے تو ہم کہتے کہ ظن ہوتا ہے. لہذا ظن سے بحث کرنا یہ مسئلے اصولی ہے. جس طرح کہ ہم بحث کرتے ہیں کہ آیا ظنون کون سے ظنون حجت ہیں، کون سے ظنون حجت نہیں ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ظن محل بحث میں لے آئیں گے، آیا یہ ظن حجت ہے یا حجت نہیں ہے من ملاحظت ثبوتی. تو ان دو تعریف اور دو مبنا کے تحت فلا اشکال فی کون الاستصحاب مسئلۃ اصولیہ، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ استصحاب مسئلے اصولی ہو. وکیف کان فقط ظہر مما ذکرنا فی تعریفی اعتبار امرین فی موردہ القطع بثبوت الشیء وشک فی بقائہ. اب کہتے ہیں کہ جو ہم نے تعریف آپ کے سامنے عرض کی ہے، الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائہ. تو یہ جو ہم نے تعریف عرض کی ہے کہ آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہاں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ ایک چیز
زمان ماضی میں ثابت ہونا اس کا یقینی ہونا چاہیے. کانو ارکان استصحاب آقا خود کیا ہے بیان فرما رہے ہیں کہ یقین سابق ہونا چاہیے، یعنی ایک چیز ثابت ہو فیما مضی میں زمان ماضی میں، اور شک لاحق ہو اسی کے بارے میں. شک لاحق بس اوقات اس میں دو تصور کیے جاتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر ہم بحث کرتے ہیں کہ یوم الجمعہ زید عادل تھا. اب یوم مثلا کیا ہے احد اتوار کے دن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے. تو یہ شک فی العدالت دو طرح کی ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن مثلا یوم الجمعہ جو یقین تھا کہ زید عادل تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ یوم الجمعہ وہ عادل تھا یا نہیں تھا. کہ انہو جو مجھے یقین تھا، جس آنات میں یقین تھا، یہ شک اسی آنات کو لاحق ہو رہا ہے کہ میں نے جو یقین کیا تھا کہ زید عادل تھا، ابھی شک ہو رہا ہے کہ وہ عادل تھا یا نہیں تھا، میں غلط سمجھ رہا تھا یا واقعی عادل تھا. یہ ہمارے محل بحث میں نہیں ہے. ہمارے محل بحث میں یہ ہے کہ یوم الجمعہ وہ یقیناً عادل تھا، مثلا ہفتہ کے دن بھی عادل تھا. آج جو یوم الاحد ہے، اتوار کا دن ہے، آج اس کی عدالت باقی ہے یا نہیں ہے، یہ محل بحث میں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی مثلا ایسے افراد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جو عادتاً خمر پیتے ہیں، اب پتہ نہیں زید نے بھی ہو سکتا ہے پی لیا ہو، تو اس کی عدالت مشکوک ہو گئی ہے. تو یوم الجمعہ یقیناً عادل تھا، یوم السبت بھی عادل تھا، آج عادل ہے یا نہیں ہے شک ہے. تو یقین سابق ہے اور شک لائق ہے، یہ مجرى الاستصحاب بنے گا. تو اسے آگاہ خود کہتے ہیں کہ کیا اتحاد ہونا چاہیے قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ کا. اتحاد فی الموضوع و اتحاد فی الحکم. اتحاد فی الموضوع و اتحاد فی الحکم یعنی یوم الجمعہ ہمیں دو چیزیں تھی، ایک موضوع تھا ایک محمول تھا. موضوع تھا زید اور محمول تھا عادل ہونا، زید عادل. یوم الجمعہ یقین ہے. آغا خود کہتے ہیں کہ قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ ایک ہی ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا یوم الاحد ہم زید کے بدلے عمر رکھ لیں اور اس کی عدالت کے بارے میں ہم بحث کر لیں. نہیں، جو پہلے موضوع تھا اسی کو ہم موضوع رکھیں گے. یا موضوع تو وہی لے کے آتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید شجاع عملہ، یہ بھی مال بحث میں نہیں ہے. تو بحث میں بھی یہ ہو کہ وہ عادل ہے یا نہیں ہے. جو قضیہ متیقنہ میں موضوع اور معمول تھا، قضیہ مشکوکہ میں بھی وہی ہونا چاہیے. تبدیلی نہ موضوع میں ہونی چاہیے نہ معمول میں ہونی چاہیے، دونوں وہی ہوں. دونوں میں اتحاد ہونا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو مثلا موضوعات خارجیہ میں تو کوئی اشکال نہیں ہے فی الجملہ، اگرچہ بعض نے اس پر اشکال کیا ہے کہ اس میں بھی کیلو کال کی جا سکتی ہے. بہرحال اس میں آگا کیونکہ فی الجملہ اس میں کوئی ہم اشکال نہیں کہتے. اشکال جو زیادہ وارد ہوا ہے اخباریوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ احکام میں کیا ہے ہم استصحاب کو جاری نہیں کر سکتے. اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں اس کو احکام کو تطبیق نہیں کرتے ہیں. وہ کیف کان چاہے کیا یہ مثلا جو ہمارے اس تعریف کے لحاظ سے دیکھیں استصحاب کو، یا ان دو تعریف کے لحاظ سے دیکھیں، یہ کیا مسئلے اصولی ہے. فقط ظاہر مما ذکرنا، یقینا ظاہر ہو جاتا ہے جو کچھ ذکر کیا ہے ہم نے فی تعریف الاستصحاب، اعتبار امرین فی مورد ہی، تو دو امر معتبر اور شرط ہیں فی مورد الاستصحاب میں. کیا دو چیزیں معتبر ہیں؟ القطع بثبوت شیء، قطع اور یقین ہونا چاہیے ایک چیز کے ثابت ہونے میں یعنی ماضی میں. و شک فی بقائی، اور شک ہو کہ وہ باقی ہے شے یا نہیں.
ولا يكاد يكون شك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشکوکة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول. اور شک فی البقاء ہو ہی نہیں سکتا. یہ شک فی البقاء کب ہوگا؟ الا ما شک فی البقاء اس وقت ہوگا مع اتحاد القضیۃ المشکوکہ والمتیقنہ، قضیہ مشکوکہ اور قضیہ متیقنہ کا اتحاد ہونا چاہیے. کن چیزوں میں؟ بحسب الموضوع اتحاد ہونا چاہیے، بحسب المعمول اتحاد ہونا چاہیے. لہذا اگر موضوع کو تبدیل کر لیں، زید کی جگہ عمر کو رکھ لیں تو شک فی البقاء نہیں ہوگا. یا مثلا زید وہی رکھ لیں لیکن عدالت کے علاوہ شجاعت رکھتے ہیں، پھر بھی شک فی البقاء نہیں ہوگا. وَهَذَا مِمَّا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْخَارِجِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ. اور یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اتحاد ہونا چاہیے قضیہ متیقنہ اور مشکوکہ کا بحسب الموضوع والمحمول، اس میں کوئی غبار نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ احتمالات وغیرہ نہیں ہے. فی الموضوعات الخارجیہ میں، موضوعات خارجیہ مثلا زید کی عدالت مثلا یا جتنے بھی ہیں موضوعات خارج، اس میں کوئی غبار نہیں ہے. فی الجملہ، فی الجملہ سے عرض یہ ہے کہ کیونکہ بعض ایسے موضوعات خارجیاں ہیں کہ ان میں کیلو کال کی جا سکتی ہے، اور بعض نے کہا بھی ہے. فی الحال اگر خود کہتے کہ ان کیلو کال کو مد نظر نہیں رکھتے، ہم ایک کلی طور پر کہتے کہ موضوعات خارجیہ میں محل بحث نہیں ہے. وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، جہاں تک تعلق ہے احکام شرعیہ کا، اب یہاں بحث ہے کہ احکام شرعیہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ صلاۃ الجمعہ واجبۃ فی عصر المعصوم. ابھی صلاۃ الجمعہ آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اب کیا کریں؟ یا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک پانی ہے، اس کا ہم کہتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک تبدیل ہو جائے، ریح، طعم، ذائقہ وغیرہ، لون، تو ان میں سے ایک بھی تبدیل ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. مثلا اس کا طعم تبدیل ہو جاتا ہے، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک بھی تبدیل ہو جائے وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے ملاقات نجاست سے. اب یہ ہے کہ اس کا وہ جو لون ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. مثلا جو نجاست والا اس میں لون آیا ہوا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے، یا جو طعم اور ذائقہ آیا ہوا تو وہ ذائقہ ختم ہو گیا ہے. اب بھی آیا نجس ہے وہ پانی، شریعت حکم لگاتی ہے ابھی بھی نجس ہے یا نجس نہیں ہے. تو پہلے تو یقیناً کیا تھا؟ نجس تھا. ابھی آیا وہ ہم نجاست کا حکم لگائیں یا نہ لگائیں؟ پہلے جو حکم لگا رہے تھے وہ اس میں طعم کی وجہ سے لگا رہے تھے، ابھی تو طعم وہ نہیں ہے. یا پہلے جو لون تھا اس وجہ سے نجاست کا حکم لگا رہے تھے، ابھی تو وہ لون نہیں ہے. ابھی ہم وہی حکم لے کے آئے نجاست کا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ یا صلاۃ الجمعہ کی مثال ہے. تو اخباری کہتے ہیں کہ ہم احکام میں استصحاب جاری نہیں کریں گے، کیونکہ حتماً و جزماً کیا ہے، یہ تبدیلی ہوئی ہے موضوعات میں، تبھی تو ہمیں شک ہو رہا ہے. لہذا یہ جو موضوعات اگر بالکل وہی ہوں، 1% بھی اس میں تبدیلی نہ آئی ہوئی ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم شک کریں. اس کے جو موضوع وہی ہے تو حکم بھی ہوگا. موضوع علت تامہ ہے حکم کے لیے، اگر بالکل نفسی 100% وہی موضوع ہے تو حکم بھی ہوگا. لا بد کہ موضوع میں تھوڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم شک کر رہے ہیں کہ آیا ابھی اس کے لیے حکم ہے یا حکم نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الجمعہ ہو سکتا ہے عصر معصوم کا وجود ایک صلاۃ جمعہ کے لیے کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے مقوم ہو. اب کیا ہے، غیبت کا زمانہ ہے، عصر معصوم نہیں ہے، امام مثلا ظاہر نہیں ہے، تو آیا ابھی بھی وجوب ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے، پہلے عصر معصوم ہے ابھی عصر معصوم نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو اخباری حضرات کہتے ہیں کہ استصحاب جاری احکام میں نہیں کریں گے، لیکن آگاہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، استصحاب جاری ہوگا احکام میں. اور ہمارا جو ملاک ہے وہ ہم
دقت عقلیہ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. ہمارا جو ملاک ہے وہ عرف کی نظر ہے. عرف کہیں گے کہ ہاں یہ نفس الموضوع ہے، لہذا نفس الموضوع ہے تو لہذا ہم کیا ہے اس پر حکم بار کریں گے. اگرچہ دقت عقلیہ کے ساتھ یہ وہی موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ عرف کی نظر تسامحی ہوتی ہے، لہذا عرف کہتی ہے کہ یہ وہی نفس الموضوع ہے تو لہذا اس پر حکم بار کیا جائے گا. لہذا چاہے آگے بیان کریں گے کہ استصحاب کا مدرک چاہے آپ بناء عقلا لے لیں، روایات لے لیں، اجماع لے لیں، جو بھی آپ لے لیں، تمام کی صورت میں معیار تشخیص موضوع میں عرف ہے، اور عرف کہتی کہ یہ نفس الموضوع ہے تو لہذا ہم وہی احکام اس پر جاری کریں گے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، جہاں تک تعلق ہے احکام شرعیہ کا، تو سواء کان مدرکہ العقل ام النقل، چاہے احکام شرعیہ کا مدرک عقل ہو یا نقل ہو، کیونکہ بس اوقات احکام شرعیہ عقل سے آتے ہیں. جس طرح کہ ہم غیر مستقلات عقلیہ آپ نے پڑھے ہوں گے کہ مثلا مقدمات کے جو ملازمے کی بحث ہے یا دوسری چیزیں ہیں جو ملازمات سے بحث کرتے ہیں، ٹھیک. یا مثلا بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ ودیعہ کا واپس کرنا، امانت کا، یہ جتنے بعض چیزیں ہیں کہ وہاں عقل مستقل طور پر حکم لگاتی ہے کہ آپ ودیعہ کو واپس کر لیں، یا مثلا صدق حسن فلاں، یہ چیزیں ہیں کہ ان کا مدرک عقل ہے. یا احکام شرعیہ کہ جن کا مدرک نقل ہے خالصتاً، تو اگر احکام شرعیہ کا مدرک عقل ہو یعنی مستلزم ہو، یعنی کلما حکم بالعقل حکم بالشرع کی روح سے وہ حکم شرعی بن جائے گا، یا نہیں مستقیماً نقل ہی کہتی ہے کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے. جو بھی ہو احکام شرعیہ چاہے اس کا مدرک عقل ہو اس قاعدے کی روح سے، کلما حکم بالعقل حکم بالشرع کی روح سے، ام نقل یا احکام شرعیہ کا مدرک نقل ہو. فیشکل حصولہ فیہا، اشکال کیا جاتا ہے حصول الاتحاد فیہا فی الاحکام الشرعیہ، کہ بھئی اتحاد مشکل ہے احکام شرعیہ میں. چاہے احکام شرعیہ کا مدرک عقل ہو نقل، احکام شرعیہ میں اتحاد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأنہ لا یکاد یشک فی بقاء الحکم، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شک ہو فی بقاء الحکم. بقاء الحکم میں کب شک ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا یکاد یشک فی بقاء الحکم الا من جہت شک فی بقاء موضوعہ، اس بقاء موضوع کی وجہ سے شک ہوتا ہے حکم میں. حکم میں شک یہ مسبب ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ موضوع میں شک ہونا. لا یکاد یشک فی بقاء الحکم الا من جہت شک فی بقاء موضوعہ، اس حکم کے موضوع میں شک ہوتا ہے کہ وہ باقی ہے موضوع یا نہیں ہے. یہ موضوع میں کیوں شک ہو رہا ہے؟ بسبب تغیر بعض ما ہوا علیہ، موضوع میں اس وجہ سے شک ہوا ہے کہ بسبب تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے. کس میں؟ بعض اوصاف کی تبدیلی آئی ہیں. ہوا یہ موضوع علیہ ان پر تھا. مثلا پانی جو پہلے نجس تھا اس میں ایک صفت تھی، کون سی تھی؟ طعم کی، لون کی، یہ تھی. اب اس کی تبدیلی کا کیا ہے؟ وہ تغیر ہوا ہے، وہ اب نہیں ہے. تو ابھی موضوع میں کیا شک ہوا ہے؟ تبھی تو حکم میں شک ہو رہا ہے. تو لابد شک فی الحکم کا مصدر اور منبع شک فی الموضوع ہوتا ہے. بسبب تغیر بعض ما هو علیہ، بعض ما هو علیہ مثلا تبدیل ہوئی ہیں، تغیر ہوئی ہیں. یا پانی کی مثال لے لیں یا وہی عصر معصوم والی مثال لے لیں، کیونکہ حضور کا زمانہ ابھی نہیں ہے، امام نہیں ہے. ٹھیک. تو بسبب تغیر بعض ما سے مراد وہ اوصاف لے لیں، ہوا سے مراد موضوع، علیہ یعنی موضوع ان اوصاف پر تھا، ابھی وہ کیا ہیں؟ تبدیل ہو گئی ہیں، متغیر ہو گئی ہیں. اور وہ کیسی صفات تھیں؟
مما ایسی صفات تھی کہ احتمل دخلہ فیہ، ایسی صفات تھی کہ جن کے بارے میں احتمال تھا کہ وہ دخالت رکھتی ہیں فیہ اس موضوع میں، حدوثاً یعنی ابتدائے حکم کے لاحق ہونے میں. مثلا یہ لون کی تبدیلی پانی میں، یہ ایسی صفت ہے کہ جو مثلا بدون اور حدوثاً اس کی دخالت ہے کہ جیسے ہی پانی کا رنگ تبدیل ہوگا تو اس پر کیا ہے، نجاست بار ہوگی. اگر مثلا بار سے ملاقات ہوئی ہے، نجاست گری ہے، لیکن ابھی لون تبدیل نہیں ہوا، کور پانی ہے مثال کے طور پر یا کثیر ہے، تو ہم کہیں گے کہ ابھی ہم اس کو نجس شمار نہیں کریں گے. ہاں اگر اس کا لون دیکھو تبدیل ہو گیا ہے تو لون کیسی وصف ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، حکم حادث ہو رہا ہے. مما احتمل دخلہ، ایسی صفات کے احتمال ہے کہ وہ دخالت رکھتی ہیں صفات فیہ اس موضوع میں، حدوثاً او بقاعاً یا بقار کے اعتبار سے. مثال کے طور پر یہی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا یہی جو تغیر ہے لون کا یہ باقی ہونا شرط ہے یا باقی ہونا شرط نہیں ہے، یا امام کا حضور باقی ہونا ضروری ہے یا باقی ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی بہت امثلہ ہیں. وَإِلَّا اگر کہتے ہیں کہ موضوع میں 1% بھی تبدیلی نہ ہوئی ہو، کاملاً وہی موضوع ہو، تو پھر شک فی الحکم نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو یہ شک فی الحکم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ شک ہوتا ہے کہ موضوع ابھی تک باقی ہے یا باقی نہیں ہے، نفس الموضوع ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. وَإِلَّا اگر موضوع میں کوئی بھی تغیر نہ آیا ہوا ہو، نفس الموضوع ہو بالکل 100%، تو لما تخلف الحکم عن موضوعه، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حکم تخلف کر لے اپنے موضوع سے. جب نفس الموضوع ہے 100%، تو اب ہم شک کر سکتے ہیں کہ حکم اس کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، حکم اس پر بار ہوگا کیونکہ نفس الموضوع ہے. الا بنحو البداء بالمعنى المستحیل فی حقہ تعالی. ہاں اگر نفس الموضوع ہو بالکل اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوسرا حکم دے دیں، تو یہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو باقی ہیں ان کے لیے ہم دے سکتے ہیں نسبت، چونکہ ہمیں پہلے اس کا ملاک مصلحت اور حقیقت کا پتہ نہیں تھا. تو پہلے ہم نے موضوع کو ایک مصلحت دیکھی فلاں تھی، وقت گزرنے کے بعد وہی موضوع ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں کیا ہے، ایک اور مصلحت کا پتہ چل گیا ہے، تو اب ہم اس کو اور حکم دینا چاہتے ہیں اس کے برخلاف. تو یہ بدا حاصل ہوا ہے ہم انسانوں میں ہو سکتا ہے. تو موضوع نفس الموضوع ہے، اب دوسرا جو حکم لگا رہے ہیں وہ بدا حاصل ہوا ہے. بدا حاصل یہ ہوا کہ ہاں اس موضوع میں تو ایک اور مصلحت ہے جو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، تو یہ جہل تھی پہلے، ابھی ہمیں علم ہو گیا ہے. تو یہ بدا ہمارے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، مستحیل ہے. اللہ کے لیے بدا نہیں ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں لما تخلف الحکم موضوع الا بنحو البدا. ہاں یہ تخلف ہو سکتا ہے، موضوع وہی موضوع لیکن ہم دوسرا حکم لگائیں، یہ نہیں ہو سکتا مگر بدا کی وجہ سے، بنحو البدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بدا بمعنی المستحیل فی حقہ تعالی. بدا کا یہی معنی کہ جو جہل کا سبب بنتا ہے، یہ مستحیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وَلِذَا كَانَ النَّسْخُ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ دَفْعًا لَا رَفْعًا. اب آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا عام و خاص کی بحث میں آخر نے بحث کی تھی، آخری بالکل یعنی 2 صفحوں میں نسخ کی بحث. نسخ کی حقیقت کیا ہے؟ نسخ رفع ہے یا دفع ہے؟ مثال کے طور پر ایک موضوع ہے اور اس کا ظاہر جو ہم ظاہر بین ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی اس کے لیے جو حکم ہے اس ملا کی وجہ سے، اور وہ ملا کر ہمیشہ تا قیامت رہنے والا ہے. اب شارع مقدس آ کے اس حکم کو تبدیل کر رہا ہے کہ اب یہ اس میں
اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. مثلا قبلہ کی طرف کیا ہے وہ پہلے بیت المقدس تھا, ابھی اس کو پھیر دیں, اب اسی کی طرف آپ کیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیں. تو پہلے تو یہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ اس میں استدامہ حکم ہے الی یوم القیامت تک ہے, لیکن جب یہ حکم آ گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو عام فہم انسان اسے کہہ دے کہ یہ رفع ہوا ہے حکم. رفع اس وقت تعبیر کی جاتی ہے کہ جب اس میں ملاک موجود ہو. اب کیا ہے حکم کو بس اٹھانا ہے, ملاک باقی ہو لیکن حکم کو سلب کرنا ہے. جبکہ حقیقت نسخ یہ نہیں ہے. نسخ یہ نہیں ہے کہ وہ حکم ہمیشہ رہنے والا تھا. نسخ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا ان علم کے اس موضوع اور حکم کی مدت یہاں تک ہے, لیکن اپنے نبی وسیع حجت کے وسیلے سے اس طرح اظہار کیا کہ انہ عوام الناس کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ الی یوم القیامت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ اس کا کیا ہے مدت یہاں تک ہے, اس کی ملاک مصلحت جو بھی ہے وہ یہاں تک ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو حکم کو کیا کیا اٹھا لیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ثابت تھا دوسرے آنات میں, مثلا یہاں تک مدت ختم تھی, اب یہ جو دوسرا دن ہوگا یا دوسری صلات کا ٹائم ہوگا, آیا اس پر وہ یقیناً ثابت اور چپکا ہوا تھا کہ شارع نے اٹھا لیا ہے؟ نہیں, چپکا ہوا نہیں تھا, بلکہ ہمیں توہم تھا کہ شاید اس کے لیے حکم وہی ہو. تو اسی کو شارع نے کہا کہ اب وہی حکم نہیں, اس کا اور حکم ہے. تو اسے کہتے کہ دفع, کیونکہ ہمیں توہم ہو رہا تھا کہ شاید وہ یہ حکم ہو, لیکن یہ توہم کرنا یہ درست نہیں تھا, لیکن شارع نے اس کو توہم کو رد کیا, وہ اس کے لیے وہی حکم نہیں ہے. وَلِذَا كَانَ النَّسْخُ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ, نسخ حقیقت میں کیا ہے وہ دفع ہوتا ہے, یعنی ایک متوہم حکم کو اوپر کرنا ہے, نہ کہ ثابت شدہ اور اس کو سلب کرنا ہے. لا رفعا, نسخ رفع نہیں ہوتا بلکہ دفع ہوتا ہے. وَيَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالِ, یہ اخباریوں کا اشکال ہے کہ احکام میں ہم استصحاب جاری نہیں کر سکتے, کیونکہ لا بد کہ وہاں تبدیلی ہوئی ہے موضوعات میں. جب موضوع میں تبدیلی ہوئی ہے تو ہم حکم وہی کیسے جاری کر سکتے ہیں. تو آگا خود نے وہی عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو میزان تشخیص موضوع ہے وہ عرف ہے, دقت عقلیہ نہیں ہے. وَيَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالِ, یہ اشکال مندفع ہو جاتا ہے بِأَنَّ الْإِتِّحَادَ فِي الْقَضِيَّتَيْن بِحَسَبِهِمَا, یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اتحاد ہونا چاہیے قضیتین میں بِحَسَبِ الْمَوْضُوع, والموضوع جو ہم نے معمول کہا تھا. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَحِيصَ عَنْهُ فِي جَرْيَانِهِ, اگرچہ کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی رائے مفر نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَحِيصَ عَنْهُ عن الاتحاد فی القضیتین بحسب الموضوع, المعمول ہونا چاہیے فی جریانی, فی جریان الاستصحاب, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. حتماً و جزماً اتحاد ہونا چاہیے موضوع اور معمول میں. الا, مگر ہمارا یہ ہے کہ انہو, صورتحال یہ ہے کہ لما کان الاتحاد بحسب النظر العرف کافیا, جب اتحاد بحسب النظر العرف یہ کافی ہے فی تحقق ہی, فی تحقق الاتحاد العرفی, اتحاد عرفی کے لیے نظر عرف کافی ہے. ٹھیک, نظر العرف کافین فی تحقق الاتحاد, یہی نظر العرف کافی ہے فی صدق الحکم ببقا, یہ نظر عرف کافی ہے فی صدق الحکم ببقا. کس کے لیے حکم بالبقا؟ ما شک فی بقا, یہ وہی موضوع کے جس کے بارے میں شک ہے کہ وہ باقی ہے یا نہیں. تو لہذا یہ نظر العرف کافی ہے تحقق اتحاد کے لیے اور صدق الحکم ببقا کے لیے. وکان بعض ما علیہ الموضوع من الخصوصیات التي یقطع معها بثبوت الحکم له, اب وہ خصوصیات کے جو مثلا ہم عرض کریں کہ حضور امام کا زمانہ یا وہ لون کا ہونا جو ابتدا میں تھا جس کی وجہ سے وہ حکم حتمن تھا, اب ان خصوصیات کیا ہے, ان کی حیثیت ہے. وہ کہہ رہے کہ وہ وکان بعض ما, بعض یعنی وہ خصوصیات, کہ وہ خصوصیات ما علیہ الموضوع,
جن پر وہ موضوع تھا، یعنی مثلا وہ رنگ جو تھا تام تھا، یا حضور امام زمانہ وہ ان کا ہونا تھا، من الخصوصیات التی ایسی خصوصیت یقطع معها جن کے ہوتے ہوئے ہمیں یقین تھا بثبوت الحکم لہو کہ حکم ثابت ہے اس موضوع کے لیے، یعنی جب تک وہ خصوصیات تھیں تب تک تو یقین تھا کہ وہ حکم اس موضوع کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں مما ایسی خصوصیات اور صفات ہیں یعد بالنظر العرفی، عرفی نظر سے ان کو شمار کیا جاتا ہے، من حالات ہی کہ یہ اس موضوع کے حالات میں سے ہیں، وَإِن كَانَ وَاقِعًا مِّن قُيُودِهِ وَمُقَوِّمَاتِهِ، اگرچہ یہ عرف کی نظر سے حالات میں سے، یعنی ان کا اس حکم کے لیے کوئی دخالت نہیں ہے، یہ حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر شباب ہے تو اس کے لیے صوم ہو، مثلا شبابیت ختم ہو جائے، صوم کا وجوب ختم ہو جائے، صلاۃ کا وجوب ختم ہو جائے، یا مثلا غنی ہو فقیر ہو تو وجوبات یہ تبدیل ہوتے رہے، نہیں، یہ حالات ہیں، حکم اپنی جگہ کیا ہے ثابت ہوتے ہیں۔ تو عرف ان کو حالات میں سے شمار کرتا ہے، اگرچہ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، وَإِن كَانَ وَاقِعًا مِّن قُيُودِ الْمَوْضُوعِ وَمُقَوِّمَاتِ الْمَوْضُوع۔ تو کان جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۃ الثابتۃ للموضوعات عند شک فیہا، یہ آگے چل کے پتہ رہا کہ بمکان من الامکان، تو کان جریان الاستصحاب بمکان من الامکان، یہ کان جریان الاستصحاب کا تعلق ہے کہ اوپر جو ہم نے کہا تھا کہ انہ لما کان الاتحاد بحسب النظر العرف کافیا، تو کان جریان الاستصحاب جب نظر عرفی کافی ہے تو کان جریان الاستصحاب استصحاب کا جاری کرنا کہاں، فی الاحکام شرعیت میں جو احکام ثابت ہیں، لموضوعاتها اپنے موضوعات کے لیے، عند شک فیہا جب شک ہو ان موضوعات میں تو استصحاب کا جاری کرنا، کیوں، لأجل تروو انتفاع بعض ما احتمل دخلہ فیہا، اس وجہ سے کہ عارض ہوئے ہیں، تروو یعنی عارض ہوئے ہیں، کیا چیز عارض ہوئی ہے، انتفاع بعض، انتفاع یعنی عدم عارض ہوا ہے، بعض ما ان چیزوں کا عدم عارض ہوا ہے کہ احتمل دخلہ جن کا ہمیں احتمال تھا کہ شاید یہ دخالت رکھتی ہوں، مثلا لون یا حضور کا زمانہ، اب وہ کیا ہے، اب حضور کا زمانہ نہیں ہوا تو اب وہ عدم عارض ہوا ہے۔ کس چیز کا عدم عارض ہوا ہے، ما احتمل دخلہ جن کے بارے میں ہمیں احتمال تھا کہ شاید یہ دخالت رکھتی ہوں فی ان موضوعات میں، تو یہ چیزیں جو ہیں مما عد من حالاتها، تو ان کو شمار کیا جاتا ہے من حالات الموضوع، لا من مقومات ہے، یہ مقومات موضوعات میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا کان، اوپر سے ہم ملا رہے ہیں، کان جریان الاستصحاب فی الاحکام شرعیت بمکان من الامکان، تو یہ ممکن ہے، یہ محال نہیں ہے۔ ضرورت صحت امکان الدعوی بناء العقلاء علی البقاء تعبدا او لکونہ مظنونا ولو نوعا او دعوی دلالت نص او قیام الاجماع علیہ قطعا۔ کہتے ہیں کہ بدیہی سی بات ہے، چاہے ہمارے استصحاب کا مبنا اور بنا عقلاء ہو تعبدن، یا اس ظن کی وجہ سے ہو، یا ظن شخصی یا نوعی، یا نص کی وجہ سے، روایات کی وجہ سے ہو، قیام کی وجہ، اجماع کی وجہ سے ہو، تمام ان بناؤں اور ادلہ کی وجہ سے سب کی سب باز گشت عرف کی طرف ہے۔ عرف جس کو کہے کہ یہ نفس الموضوع ہے، چاہے مثال استصحاب کی حجت کہاں سے ہے، اجماع سے، ٹھیک، لیکن اجماع وہی کہے گا کہ تشخیص موضوع میں عرف کی طرف رجوع کرو۔ استصحاب کی حجت روایات ہیں اور کچھ نہیں ہے، پھر بھی روایت کہیں گے تشخیص موضوع میں عرف کی طرف رجوع کرو۔ بنا عقلاء ہمارے لیے حجت استصحاب کے لیے،
تو عقلا کہتی ہے کہ پھر بھی آپ عرف کی طرف رجوع کرو. تو تمام جہات میں عرف ہمارا کیا میزان ہوگا. وہ کہے گی کہ ہاں یہ نفس الموضوع ہے، اور وہ چیزیں جو مثلا پہلے تھیں وہ عوارض اور حالات میں سے ہیں، اور وإلا باقی تو نفس الموضوع ہے. لہذا عرف کہتی ہے کہ نفس الموضوع ہے تو ہم وہی حکم بار کریں گے. ضرورت صحت امکان دعویٰ درست ہے کہ یہ دعویٰ درست ہو بنا العقلاء علی البقاء تعبدن، کہ ہم بنا عقلاء کا دعویٰ کریں کہ بنا عقلاء قائم ہے کس بات پر؟ علی البقاء، کہ یہ نفس الحکم یعنی اس پر حکم باقی ہے. تعبدن، تعبدن کا پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بنا عقلاء آیا تعبدن ہے یا تعبد نہیں، اس میں کلو کال موجود ہے. اور لکون، یا بنا عقلاء علی البقاء ہے تو لکون ہی وہ اس وجہ سے مظنونن، کیونکہ وہ کیا ہے، جو چیز ما پہلے ما سبق تھی، ما مضا تھی، وہ ابھی بھی کیا اس کا ہونا مظنونی ہے. اب مظنونی میں بھی دو ہیں، ولا نو ان کہہ کے یعنی کہ انو دو کی طرف اشارہ کیا کہ چاہے ظن شخصی ہو اس مکلف اور اس فقیہ کے اس افق نفس میں موجود ہو، یا نوعن ہونا چاہیے یعنی نوع ناس کو ظن پیدا ہوتا ہو. او دعویٰ دلالت نس، یا دعویٰ کی جائے کہ استصحاب کا کیا ہے، نس کی دلالت ہے. او کامل اجماع علیہ ہے قطن، یا یہ کیا جائے کہ اجماع اس استصحاب پر قطن موجود ہے. تمام صورتوں میں پھر بھی ہمارا معیار تشخیص موضوع میں عرف ہوگا. بلا تفاوت فی ذالک بین کون دلیل الحکم نقلاً او عقلاً، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین کون دلیل الحکم نقل ہو یا عقل ہو، ہر صورت میں میزان وہی عرف ہوگا. اگرچہ یہ آخری لائن جو ہے وہ شیخ انصاری کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کو کل ہم بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.